اسرائیل کا یہ سیمسن آپشن آخر کیا ہے؟ کیونکہ پچھلے کچھ دشکوں میں کئی بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی اسرائیل کسی ایسی جنگ میں پھنستا ہے کہ جس میں وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کمزور دکھائی دینے لگتا ہے، مطلب جنگ ہارنے لگتا ہے، تو فوراً ہی دنیا بھر کے اندر سیمسن آپشن کی چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کہیں اسرائیل سیمسن آپشن کا استعمال نہ کر لے۔ تو سوال یہ ہے کہ سیمسن آپشن کا مطلب کیا ہے؟ آخر پوری دنیا کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اور اس کا ہزاروں سال پرانے سیمسن نام کے دنیا کے اس حد سے زیادہ طاقتور انسان سے کیا تعلق ہے کہ جس کا ذکر ہم لوگوں کو نہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں بلکہ مسلمانوں کی تاریخی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جس کے اوپر تو دنیا کے اندر کئی فلم یا ڈرامے یا پھر ڈاکیومنٹری وغیرہ بھی بن چکی ہیں۔ تو اب ساتھیوں، کیونکہ اسرائیل کا یہ جو سیمسن آپشن ہے یہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج دنیا کے اندر 9 ایسی طاقتیں ہیں کہ جن کے پاس نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ دوسرے شبدوں میں کہیں تو نیوکلیئر بوم۔ ان میں سے پہلا تو امریکہ ہے، دوسرا رشیا ہے، تیسرا چائنا ہے، چوتھا UK، پانچواں فرانس، چھٹا انڈیا، ساتواں پاکستان، آٹھواں نارتھ کوریا، اور جو نواں ہے اس کا نام ہے اسرائیل۔ مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور نیوکلیئر ہتھیار رکھنے والی جو باقی 8 طاقتیں ہیں ان کے بیچ ایک بڑا فرق موجود ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اسرائیل ہی اکلوتی ایسی طاقت ہے کہ جس نے نہ تو کبھی اس بات کو آفیشیلی مانا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور نہ ہی کبھی آفیشیلی انکار کیا ہے، اور یہی چیز اس کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو دنیا کے لیے خطرناک بناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کی اپنی نیوکلیئر ہتھیاروں کو لے کر کیا پالیسیز ہیں، بلکہ دنیا کو تو یہ تک کلیئرلی نہیں پتا ہے کہ اسرائیل نے یہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں یہ کب حاصل کیے تھے۔ ایک اندازہ ہی لگایا جاتا ہے کہ شاید 1960 سے لے کر 70 کے بیچ میں اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ہتھیار آ چکے تھے۔ اب یہیں سے ہی اسرائیل کے سیمسن آپشن کی کہانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ورڈ ہے سیمسن آپشن، یہ ہماری اس دنیا کے اندر پہلی بار حد سے زیادہ پاپولر 1991 کے آس پاس میں ہوا تھا کہ جب امریکہ کے ایک مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سیمور ہرش نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا سیمسن آپشن۔ اس کے اندر انہوں نے دنیا کے سامنے نہ صرف اسرائیل کے پرمانو ہتھیاروں سے جڑے ہوئے بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھایا، بلکہ دنیا کو اسرائیل کے خطرناک سیمسن آپشن کے بارے میں بھی بتایا۔ اب یہاں پر ہم لوگوں کے لیے ہزاروں سال پرانے اس سیمسن نام کے انسان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کے اوپر ہی اسرائیل نے اپنی اس ملٹری ڈاکٹرن کا نام رکھا ہے۔ دراصل اس سیمسن کا ذکر ہبرو بائبل کے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل کی الگ الگ روایتوں کے مطابق ہزاروں سال پہلے پایا جانے والا یہ جو انسان تھا سیمسن، یہ حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا، اور اس کی طاقت کا جو راز تھا وہ اس کے ان بڑے بڑے بالوں میں چھپا ہوا تھا جو اس کے پیدا ہونے کے بعد کبھی کاٹے ہی نہیں گئے تھے۔ اب یہ جو حد سے زیادہ طاقتور سیمسن تھا یہ ایک ہی ساتھ اپنے سینکڑوں دشمنوں سے تو لڑ ہی لیا کرتا تھا، بلکہ اس کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ایک بار تو اس کا مقابلہ شیر سے ہوا تھا، اور اس نے اس مقابلے میں شیر کو بھی آسانی کے ساتھ پچھاڑ دیا تھا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے جو دشمن تھے وہ اس سیمسن سے حد سے زیادہ پریشان تھے، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں سیمسن کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے جب ان دشمنوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ وہ آمنے سامنے سے سیمسن کا کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے سیمسن کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی اور ایک پورا جال تیار کیا، جس جال کے تحت انہوں نے اپنی ہی قوم کی ایک حد سے زیادہ خوبصورت لڑکی کو چنا۔ اس لڑکی سے کہا گیا کہ وہ کسی بھی طریقے سے سیمسن کی جو طاقت ہے اس کا راز معلوم کرے، اور ایسا کرنے کے بدلے میں اس کو اچھے خاصے چاندی کے سکے دیے جائیں گے۔ لہٰذا یہ لڑکی کہ جس کا نام دلائلہ تھا، یہ نہ صرف حد سے زیادہ خوبصورت تھی بلکہ کافی چالاک بھی تھی۔ اس نے بہت کم وقت کے اندر ہی سیمسن کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا، اور پھر دھیرے دھیرے سیمسن سے اتنا زیادہ کلوز ہو گئی کہ سیمسن اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا۔ اب جب سیمسن اس کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا تو اس لڑکی نے بھی اپنا کام شروع کیا، اور باتوں ہی باتوں میں اس سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے، مگر سیمسن ہر بار ہی اس سوال کا جواب ٹالنے کی کوشش کرتا رہا۔ مگر ظاہر ہے وہ کب تک ٹالتا، کیونکہ جو لڑکی تھی وہ تو اس کے قریب آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی۔ اسی لیے لمبے وقت تک اس لڑکی کی طرف سے کئی بار کوششیں کر لینے کے بعد آخرکار ایک بار سیمسن نے یہ قبول کر ہی لیا کہ اس کی جو طاقت ہے اس کا راز اس کے وہ لمبے بال ہیں کہ جن کو کبھی بھی کاٹا نہیں گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، دلائلہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔
اب بس وہ موقع کی تلاش کرنے لگی اور بہت جلد اس کو یہ موقع مل بھی گیا کہ جب ایک رات سیمسن اس کی گودی میں سر رکھ کر بڑی ہی گہری نیند میں سو رہا تھا تو موقع دیکھتے ہی یہ جو دلائلہ تھی اس نے کینچی کے ذریعے سے اس کے لمبے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اب جیسے ہی اس لڑکی نے سیمسن کے بالوں کو کاٹا، پلان کے مطابق فوراً ہی سیمسن کے جو دشمن تھے انہوں نے ایک ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اس کے اوپر حملہ بھی کر دیا۔ سیمسن نے ہمیشہ کی طرح ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر اس بار وہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکا۔ اس کے دشمنوں نے اس کو نہ صرف قیدی بنا لیا بلکہ اس کو زنجیروں سے جکڑ کر اس کے اوپر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، بلکہ اس کی آنکھیں تک نکال لی گئی۔ اس کے بعد اس کو ایک کال کوٹری میں بند کر دیا گیا، جبکہ وہ جو دلائلہ تھی اس کو یہ کام انجام دینے کے بدلے میں بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے بے شمار سونے چاندی کے سکے دیے گئے۔ کچھ وقت کے بعد سیمسن کے ان دشمنوں نے سیمسن کے خلاف فتح حاصل کرنے کی خوشی میں اپنے دیوتا کا شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک محفل سجائی۔ یہ محفل ان کے ایک حد سے زیادہ بڑے ٹیمپل یا پھر آپ اس کو عالی شان محل کہہ سکتے ہیں اس میں سجائی گئی۔ محفل کے اندر خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی بھی دعوت کی گئی، اسی لیے اب یہ محل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف شباب یا پھر شراب نظر آ رہی تھی۔ لوگ اپنی مستی اور نشے میں چور تھے کہ اسی بیچ ہی پھر ان لوگوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن مطلب کہ سیمسن کو تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا۔ زنجیروں سے بندھے ہوئے سیمسن کو جب سامنے لایا جا رہا تھا تو تمام لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے تھے۔ کوئی اس پر تھوک رہا تھا، کوئی کوڑا کچرا وغیرہ ڈال رہا تھا تو کوئی اس کے اوپر کوڑے بھی برسا رہا تھا۔ مگر جب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف جو سیمسن تھا وہ دل ہی دل میں رو رو کر خدا سے دعا کر رہا تھا۔ وہ بار بار خدا سے بس یہی التجا کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو اس کی پرانی پاور تھی وہ اس کو واپس مل جائے، اور آخری وقت میں اس کی یہ دعا قبول ہو بھی گئی۔ مطلب اچانک سے جو اس کی پرانی طاقت تھی وہ اس کے پاس واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس کی طاقت واپس آئی اس نے فوراً ہی ان دونوں پلرز کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا کہ جن دو بڑے بڑے پلرز کے بیچ میں اس کو باندھ کر کھڑا کیا گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں پلر ٹوٹ گئے اور ان کے ساتھ ہی وہ جو عالی شان محل تھا وہ بھی زمین پر آ گرا، جس کی وجہ سے نہ صرف سیمسن بلکہ اس کے ساتھ میں جو اس کے ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے سارے کے سارے مارے گئے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ سیمسن کے جو پہلے ہی اندھا ہو چکا تھا اس کے اوپر بہت سارا ظلم و ستم ہو چکا تھا، مگر آخری وقت میں جیسے ہی اس کو پاور ملی تو اس نے ایک ایسی رڑنیتی اپنائی کہ جس کے ذریعے سے وہ خود تو مرا مگر ساتھ میں اپنے تمام دشمنوں کو لے کر بھی مرا۔ اور بالکل یہیں سے نکلتی ہے پھر 20ویں صدی کی اسرائیل کی وہ نیوکلیئر ڈاکٹرن کہ جس کو سیمسن آپشن کہا جاتا ہے، جس ڈاکٹرن کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو جب بھی یہ محسوس ہوگا کہ اس کا دشمن اس کے اوپر اب بڑی ہی تیزی کے ساتھ حاوی پڑ رہا ہے، وہ اس جنگ میں ہار سکتا ہے یا اس کے وجود پر خطرہ منڈرانے لگے گا، تو وہ فوراً ہی اس ڈاکٹرن مطلب کہ سیمسن آپشن کا استعمال کرے گا، جس کے ذریعے سے نہ صرف وہ خود ختم ہو جائے گا بلکہ آس پاس کے پورے علاقے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ ریزن یہ ہے کہ آج کے دور میں بھلے ہی دور موجود ایران اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا ہو، مگر اگر شروعاتی دور سے دیکھا جائے تو آس پاس کے سارے دیش ہی اسرائیل کے دشمن ہوا کرتے تھے، جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آج بھی دشمن ہیں۔ تو اسی لیے آس پاس میں موجود اگر کسی بھی عرب دیش پر اسرائیل نیوکلیئر کا استعمال کرتا ہے تو وہ خود بھی اس نیوکلیئر کی چپیٹ میں آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ اسرائیل کا جو سائز ہے وہ حد سے زیادہ چھوٹا ہے۔ اسی وجہ سے اس ڈاکٹرن کو سیمسن آپشن کا نام دیا گیا ہے۔ ورتھ نوٹسنگ بات یہ ہے کہ 1973 میں جب اسرائیل اور مصر کے بیچ جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ کے شروعاتی دنوں میں اسرائیل کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی۔ اسرائیل اس جنگ کو پوری طریقے سے ہار رہا تھا، مگر پھر امریکہ اس جنگ میں کھل کر اسرائیل کی سپورٹ میں آیا۔ پورا باقاعدہ ایک آپریشن چلایا گیا، جس آپریشن کے تحت کوئی وقت بھی ایسا نہیں گزر رہا تھا کہ جب اسرائیل کے اندر ہتھیار یا پھر باقی چیزیں لانے والا امریکہ کا جہاز نہ اتر رہا ہو۔ مگر بعد میں آنے والی الگ الگ رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب اس جنگ کے اندر اسرائیل کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تھے تو اسرائیل نے پھر نیوکلیئر کے ذریعے سے امریکہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی۔ مطلب یہ کہ اسرائیلی پردھان منتری نے جنگ کے حالات اپنے فیور میں نہ دیکھتے ہوئے نیوکلیئر الرٹ جاری کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ امریکہ کو یہ خطرہ ستانے لگا کہ یہ پورا کا پورا علاقہ ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور اسرائیل کی طرف سے آنے والے اسی بڑے نیوکلیئر خطرے کو دیکھتے ہوئے ہی نہ صرف امریکہ پھر کھلے عام اس جنگ میں کودا تھا بلکہ اس نے اسرائیل کو بچایا بھی تھا۔ تو دوستو، یہ تھی اسرائیل کے نیوکلیئر ہتھیاروں اور اس کے سیمسن آپشن کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو ضرور پریس کریں